الحمد لله المتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي واجعل بها أحمد رضا عبدا بحجز السيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی یہ پرانی محفل چند طلبہ اکرام کی جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے ان کی دستار کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے, حق بولنے, حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے آپ لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد صرف وقت گزاری نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کے آنے کا مقصد ہے کچھ دین کی باتیں سیکھ کر یہاں سے جانے. میں گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے الحمدللہ اسی ماحول کے اندر رہیں, اور میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنے بیان کو, اپنی تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ 11:30 بج چکے ہیں اور ابھی دستار کی جو رسم ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے. میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور جو بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو بیان کریں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک جن طلباء نے حفظ کیا ہے ان طلباء کی ابھی چند لمحات کے بعد انشاءاللہ دستار ہونی ہے. آپ دیکھیں گے کہ طلبہ اکرام کے جنہوں نے مکمل قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ان کے سر پر سہرہ سجایا جائے گا. اور یقیناً قرآن پاک کو حفظ کر لینا کوئی معمولی یا آسان کام نہیں ہے بلکہ قرآن کو حفظ کرنا ایک مشکل کام ہے. قرآن جو حفظ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے حفظ کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر قرآن کو حفظ کیا کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ طلبہ اکرام جب صبح کا وقت ہوتا ہے, جو سحر کا وقت ہوتا ہے, جس وقت میں ہم اور آپ سو رہے ہوتے ہیں, اس وقت یہ طلبہ اکرام سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر وضو کر کے اللہ کے کلام کو یاد کیا کرتے ہیں. اور یہ کام 1-2 دن نہیں کرتے ہیں بلکہ مسلسل 2-3 سال تک کرتے رہتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر, ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے. قرآن کی عظمت ہی ہے یہ کہ امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کر لیا کرتے ہیں. ورنہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں جتنی بھی کتابیں آج موجود ہیں یا جو تھی اور ختم ہو گئی یا جتنی قیامت تک لکھی جائیں گی, ان تمام کتابوں کو ایک طرف رکھ دو اور قرآن کو ایک طرف رکھ دو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے.
ایسا نہیں ہے کہ میں زبانی جمع خرچ کر رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب صرف اور صرف قرآن ہے، اور جتنا زیادہ قرآن کو یاد کیا گیا ہے اتنا زیادہ کسی کتاب کو یاد نہ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی اس چھوٹی بستی بلاری کے اندر ہر سال 20 طلبہ اکرام الگ الگ مدارس سے قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک قصبے کی بات ہے، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پورے شہر میں کتنے لوگ حفظ کرتے ہوں گے سال بھر میں، پھر پورے اسٹیٹ کے اندر کتنے لوگ حفظ کرتے ہوں گے سال بھر میں، پھر پورے ملک میں کتنے کرتے ہوں گے، اور پھر صرف ایک نہیں بلکہ جتنے دنیا کے اندر ممالک ہیں ان تمام کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑی تعداد ہے جو ہر سال قرآن کو یاد کر لیا کرتے ہیں۔ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کی اتنی کثرت کے ساتھ اتنی بڑی تعداد پائی جاتی ہو کہ جو قرآن کو یاد کرنے والی ہو، قرآن کو حفظ کرنے والی ہو۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس قرآن پاک پر، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے تو صاف طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، توریت، انجیل، زبور، یہ وہ کتابیں تھیں کہ جو نازل ہوئی اور اس کے بعد ان میں تحریف کر دی گئی، کچھ میں گھٹا دیا گیا، کچھ میں کچھ بڑھا دیا گیا، اس طرح گھٹانے اور بڑھانے کے ذریعے سے ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی۔ مگر قرآن جب نازل کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو کہ اس کے اندر بھی تحریف کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ بات آئی تھی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کے قلب مبارک پر کوئی بات آئے اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے لیے کوئی خاص پیغام نہ آ جائے۔ فوراً اللہ نے قرآن میں آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور ارشاد ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، محبوب ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن دیگر کتابوں کی طرح تحریف ہونے والا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جب تک رہتی دنیا ہے، جب تک اس دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں، اس قرآن کی ہم حفاظت کریں گے، اس قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسی سنجیدگی کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت کرتے رہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ آپ سنتے رہیں۔ یقین جانیں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اتنا عظیم احسان کیا ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں انسان کو دی ہیں، اگر ہم غور کریں تو انسان کے ظاہری بدن میں بہت سی نعمتیں ہیں۔ ہماری آنکھیں اللہ کی عظیم نعمت، ہمارے دو ہاتھ اللہ کی عظیم نعمت، ہمارے دو پیر اللہ کی عظیم نعمت۔ اس کے علاوہ آپ جب اندرونی جسم کے اندر غور کریں گے تو اللہ کی عظیم نعمتیں موجود ہیں۔ ہمارا دل یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہمارے دل کے اندر اس کا دھڑکنا یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ پھر آپ جب اپنے باہر دیکھیں گے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں، مختلف قسم کے پکوان موجود ہیں، مختلف قسم کی مشروبات موجود ہیں۔ یہ تمام نعمتیں اللہ کی موجود ہیں، مگر ان تمام نعمتوں کے درمیان ایک عظیم نعمت، ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے ہم تمام کو عطا کی ہے، اور وہ نعمت معلوم ہے کیا ہے؟ وہ ایمان کی نعمت ہے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، مگر ایمان ہے کہ جو انسان کے ساتھ مرنے کے بعد اس کی قبر میں کام آئے۔ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب میدان محشر قائم ہوگا اس وقت سب ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، اس وقت راجہ مہاراجہ بھی ہوں گے، منتری سنتری بھی ہوں گے، سب ہوں گے۔ مگر معلوم ہے آپ کو جب ایمان والوں کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے اور اس کے بعد وہ کہیں گے ہاں اقرؤ کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو،
ایمان والے خوش ہوں گے. اور خوشی کے بارے جب کہتے ہیں نا اگر کسی بچے کا ہائی اسکول یا انٹر کا رزلٹ آئے اور اس رزلٹ میں کامیاب ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے. لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرا رزلٹ میں کامیاب ہو چکا ہوں. اور اگر فرسٹ پوزیشن حاصل کر لے تب تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو. یہی انداز بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ خوشی اس وقت ایمان والے کو جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جو ایمان والا نہیں ہے اس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور بائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر ایسی زنجیر کہ جس کی لمبائی 70 گز ہے اس کے اندر اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا. جس کو کھینچا جائے گا جو ایمان والا نہیں ہے اس کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا. تو قرآن فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, اس وقت کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا, میں انسان نہ ہوتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا اور آج مجھے جہنم میں جانا پڑتا. اے کاش میں مٹی ہوتا. اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور آج ہم اللہ کے کرم سے جنت میں جا رہے ہیں. تو ایمان سے بڑھ کر دولت کوئی اور نہیں ہو سکتی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, ہم ایمان لے آئے, ایمان قبول کیا, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. حضور کی غلامی کا پٹا ہم نے اپنی گردن کے اندر ڈال لیا ہے. اور یہ غلامی کا پٹا ایسا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے اپنی سلطنت حکومت کو ٹھوکر مار دیا اور رسول اللہ کی غلامی کو اپنایا ہے. آپ اگر تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے کتنے مقدس اور محبوب بندے ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دولت, اپنی عزت, شہرت, سب کچھ اپنا قربان کر دیا اور رسول اللہ کی غلامی کو اپنا لیا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ کی غلامی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی ہی وہ ہے جو ہمیں کئی سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے. اور حضور کی غلامی ہی وہ ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے. حضور کی غلامی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹوں پر کس طرح شفقت کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام کی غلامی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپس کے معاملات ہمیں کیسے حل کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے حقوق کس طرح ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی سے بڑھ کر کوئی غلامی نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بہتر کوئی اور پیروی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کی پیروی سب سے بہتر ہے. اور آج ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے, زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے. اور یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی. اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لے لی ہے. میں آپ کو بتاؤں, حضرت مامون رشید کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے فصیح زبان میں آپ کے سامنے بات چیت کی. مامون رشید نے اس کے اوپر اسلام پیش کیا اور کہا کہ اسلام قبول کر لو. تو وہ کہنے لگا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا اور وہ انکار کر کے واپس چلا گیا. ایک سال گزرا کہ ایک سال گزرنے کے بعد وہ پھر واپس مامون رشید کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے مامون رشید سے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. وہ مسلمان ہو چکا تھا. مامون رشید نے کہا کہ جب تم ایک سال پہلے میرے پاس آئے تھے میں نے تم سے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو مگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تھا. آج کیا بات ہو گئی کہ ایک سال کے بعد جب تم واپس آئے ہو تو آج مسلمان ہو. اور یہ بات تفسیر قرطبی کے اندر لکھی ہوئی ہے. مامون رشید نے جب یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ جس وقت آپ نے مجھ سے اسلام کو پیش کیا تھا میرے سامنے میں نے آپ سے انکار تو کر دیا تھا مگر جانے کے بعد میں نے غور و فکر کیا اور میں نے 3 نسخے توریت کے لکھے.
اور لکھنے کے بعد میں یہودیوں کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ توریت کے 3 نسخے لکھے ہیں، میرے قبول کر لو۔ یہودیوں نے ان تینوں نسخوں کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد قبول کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں نسخوں کے اندر کسی میں کچھ بڑھا دیا تھا، کسی میں کچھ گھٹا دیا تھا، یعنی تحریف کر کے میں لے کر ان کے پاس گیا تھا، یہودیوں کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے اور لکھنے کے بعد میں عیسائیوں کے پاس گیا اور میں نے اس میں بھی یہی کیا کہ کسی میں کچھ بڑھا دیا اور کسی میں کچھ گھٹا دیا، اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ میں نے انجیل کے نسخے لکھے ہیں، قبول کر لو۔ ان لوگوں نے ان تینوں نسخوں کو قبول کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر آخر میں نے قرآن کے بھی 3 نسخے لکھے، اور قرآن کے 3 نسخے جو میں نے لکھے ان میں بھی میں نے ایسا ہی کیا، کسی میں کچھ گھٹایا، کسی میں کچھ بڑھایا، اور تینوں نسخے تحریر کرنے کے بعد جب میں مسلمانوں کے پاس پہنچا، جب ان کے مکاتب میں پہنچا اور میں نے ان تینوں نسخوں کو ان کے سامنے رکھا، انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد مجھے واپس لوٹا دیا اور کہا کہ ہم ان نسخوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کیوں نہیں کرو گے قبول؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، اس میں تحریف ہے، اس میں کچھ گھٹایا گیا ہے، کچھ بڑھایا گیا ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے۔ اس شخص نے کہا میں نے اسی وقت جان لیا اور مان لیا کہ واقعی اگر وہ کوئی کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی کتاب وہ قرآن ہے۔ اور یہ معجزہ دیکھنے کے بعد میں آج ایمان لے آیا ہوں اور آج مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مختوم سمنا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ قرآن کو دیکھنے کے بعد جب ان نسخوں کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ اسی دن سے مجھے معلوم ہو گیا کہ قرآن کو اللہ کی مقدس کتاب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اور سچائی بھی یہی ہے۔ اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جو حفاظ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں یہ وہ قرآن کے حافظ ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیں گے اور جہاں آپ غلطی کریں گے، ایک آیت کی غلطی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ نے ایک نقطے اور ایک زیر زبر کی غلطی کر دی تو فوراً آپ کو روک دیں گے اور کہیں گے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تراویح کے اندر جب قرآن پڑھنے والا، جب تراویح پڑھانے والا قرآن پڑھتا ہے تو جو سامع قرآن کو سن رہا ہوتا ہے، اگر پڑھنے والا ایک ذرا سی زیر زبر کی غلطی بھی اگر کر دیتا ہے تو پیچھے سے سامع فوراً اس کو لقمہ دے دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور یقیناً قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں۔ قرآن کو پڑھنا بھی ضروری ہے، قرآن کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ہفتوں مہینے گزر جاتے ہیں مگر قرآن کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کو ہم نے تاقوں کا جزدان، تاقوں کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے۔ قرآن کو ہم نے جزدان کے اندر بند کیا اور تاقوں کے اندر سجا دیا۔ اب کبھی اگر ہمیں توفیق ہوئی مہینے 15 دن میں تو قرآن کو کھول کر 1-2 آیت پڑھ لی اور اس کے بعد رکھ دیا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم پریشان ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنی پریشانی کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر پریشانی کا حل آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں کیسے ہم حل تلاش کریں، کیونکہ ہمیں عربی تو آتی نہیں ہے، عربی کا ترجمہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو قرآن پڑھیں تو قرآن ترجمے والا رکھیں، اور ترجمہ بھی وہ رکھیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کنز الایمان کے نام سے، اس ترجمے کو آپ رکھیں، اور اسی میں سائنس سے تفسیر ہے،
تفسیر خزائن العرفان جو سید نعیم الدین صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، آپ روزانہ کم سے کم 2 آیتیں، زیادہ وقت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کو کھولیے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا، دیکھیے دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں کہ جو فتنے ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ آج جب صبح ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح جیسی ہوئی تو فوراً سب سے پہلے ہم نیٹ کھولتے ہیں، اور موبائل کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پر ہمارے کس نے میسج بھیجا ہے، کوئی پیغام تو نہیں آیا ہے، کوئی میسج تو نہیں آیا ہے۔ کبھی میسنجر چیک کرتے ہیں، کبھی ٹیلی گرام چیک کرتے ہیں، کبھی واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، کبھی کچھ اور دیکھتے ہیں۔ بار بار نظر یہی ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی پیغام تو نہیں آیا ہے، کسی کا کوئی میسج تو نہیں آیا ہے۔ مگر سنو، قرآن تمہیں روزانہ پیغام دے رہا ہے، تمہیں میسج دے رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو کھولو اور اسے پڑھو۔ قرآن ہے جو تمہیں ہر بات بتانے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو صبح فجر کی نماز کے بعد روزانہ آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیے، اور قرآن کی کم سے کم 2 آیت آپ روز پڑھیں، اور پڑھنے کا انداز یہ رکھیں کہ جب آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں تو 2 آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور اس کی جو تفسیر سائٹ میں لکھی ہوئی ہے وہ بھی پڑھیں۔ جب ترجمے کے ساتھ آپ تفسیر بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ ان آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، اور اگر ایک مرتبہ میں اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے دوسری بار پڑھیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو تیسری بار پڑھیں۔ 2-3 بار جب انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جنہیں اردو نہیں آتی ہو، تو پہلے تو یہی ہے کہ آپ اردو پڑھنا سیکھیے، اور اگر فی الحال آپ کو اردو نہیں آتی ہے تو ترجمہ کنز ایمان ہندی کے اندر بھی موجود ہے اور انگلش میں بھی موجود ہے۔ آپ کو جو زبان آتی ہو اس زبان میں آپ خرید لیں، اور اس کے بعد قرآن کی 2 آیتیں کم سے کم روزانہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ان کا ترجمہ پڑھیں، ان کی تفسیر پڑھیں۔ جب انشاءاللہ آپ روزانہ یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے مسائل، جن مسائل میں آپ غلطیاں کرتے تھے، کتنے عقائد جو آپ کو معلوم نہیں تھے، انشاءاللہ آپ اس کے ذریعے سے آپ اپنے عقائد بھی درست کر لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مسائل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کام ضرور کریے آپ، اور آج کی اس محفل میں، اس مجلس میں آپ یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ کل فجر کی نماز سے ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور اگر آپ روزانہ یہ کام کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے آپ کو وہ عقائد جو آپ کو معلوم نہیں تھے وہ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ کتاب قرآن جو نازل فرمائی ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے پوری زندگی کا ایک ضابطۂ حیات ہے۔ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ آج ہم قرآن کو تو نہیں پڑھ رہے ہیں، بس 5 منٹ میں آپ کو اور لینا چاہوں گا۔ آج ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ آج ہم ان لوگوں کو پڑھ رہے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کی کوئی وقت نہیں ہے، جو مٹ گئے دنیا سے، جن کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ آج ہم انہیں پڑھ رہے ہیں اور ان کی پیروی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج تاریخ ہے 13، اور ابھی چند منٹوں کے بعد 14 تاریخ آنے والی ہے، اور 14 فروری کو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوان اچھی طرح جانتے ہیں کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے نام ہے بے حیائی اور عریانیت کا، ویلنٹائن ڈے نام ہے فحاشی کا، ویلنٹائن ڈے نام ہے اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں ملنے کا، اور مجھے کہنے دو ویلنٹائن ڈے نام ہے اس خطرناک اور مہلک بیماری جس کو ایڈز کہا جاتا ہے، اس کو پروموٹ کرنے کا۔ اب ذرا بتاؤ کہ جو دن ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہو، ہمارے نوجوان آج اس دن کو منانے کے لیے تیار ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں ویلنٹائن ڈے منانا۔ یہ دن ایسا ہے کہ جو ہمارے نوجوانوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے، تباہی کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر برباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس دن کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے یہ دن۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، قرآن فرماتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ جب انسان زنا کے قریب پہنچتا ہے تو وہ زنا کر بیٹھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے زنا کرنا تو بہت دور ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔
جو زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان کی طرف نہ جاؤ، جو زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر ان کے قریب جاؤ گے تو ڈر ہے کہ کہیں زنا کے قریب نہ چلے جاؤ، زنا کے پاس نہ چلے جاؤ، اور زنا سے بچنے کی ضرورت ہے اور بے حیائی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مگر آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو ان نئے نئے پروپیگنڈے کے ذریعے سے برباد کرنے کی مہم چل رہی ہے اور یہ سازشیں چل رہی ہیں تاکہ مسلمانوں کا بچہ برباد ہو جائے، اور اگر ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے تو یاد رکھیے کہ پھر ہمارا معاشرہ برباد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے خرافات اور بیہودہ باتوں سے اپنے بچوں کو روکیے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیجیے، اپنے بچوں کو رسول اللہ کا کردار بتائیے، اپنے بچوں کو رسول اللہ کی غلامی بتائیے، اپنے بچوں کو رسول اللہ کے صحابہ کرام کی آپ زندگی بتائیے، انہوں نے کس طرح اپنی پوری زندگی کو اللہ اور رسول کے لیے قربان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مالدار شخص تھے مگر انہوں نے اپنا سارا مال سب کچھ رسول اللہ کی غلامی میں قربان کیا۔ کتنے صحابہ کرام ہیں جن کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا مال و متاع سب کچھ رسول اللہ کی غلامی میں قربان کر دیا، اور آج ہمارے نوجوان رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کو چھوڑ کر ایک ناپاک اور پلید لوگوں کی غلامی میں جانا چاہتے ہیں۔ جو ناپاک اور پلید لوگ بے حیائی اور برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ایسی بے حیائی اور برائی سے اپنے آپ کو روکیے، اپنی نسل کو روکیے اور قرآن کی تعلیم دیجیے۔ قرآن نازل جو کیا گیا ہے وہ صرف اس لیے نازل نہ کیا گیا ہے کہ قرآن کو ہم اپنے گھر کے اندر زینت بنا کر رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مہینے 2 مہینے میں قرآن خوانی کرا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ صرف اس کے ذریعے ذمہ داری پوری نہیں ہو جائے گی، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سمجھیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتے بھی ہیں اور قرآن کو سکھانے والے، اور رسول اللہ کی زبانی بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح معنی میں قرآن پاک کو پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔